بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 466 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے اللہ سے مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ: تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تمہارا رب کہتا ہے، تفسیر میں آتا ہے آخرت کے بعد توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے، جو کفار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دوسری بنائے نزاع تھی، دوسرا معاملہ تھا جس پہ بحث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات، کمپلیٹ اتھارٹی میرے پاس ہیں، لہٰذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اول یہ کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار یعنی سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع و وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے میں مؤثر نہیں رہے، اس لیے اب اسے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے، کسی سپر نیچرل پاور رکھنے والی اتھارٹی سے بات کرنی ضروری ہو گئی ہے۔ اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں پکارتا ہے، خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، بآواز بلند ہی نہیں چپکے چپکے بھی پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے، اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے، ایسی کمپلیٹ اتھارٹی حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے، اسی سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فی الواقع مالک اختیارات ہو جائے، یعنی یہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ واقعی اس ہستی کے پاس وہ اختیار ہے یا نہیں۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ مالک اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے، ایک ریالٹی ہے، اگر وہ ہوگی، اگر وہ موجود ہوگی تو ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ کے سمجھ لینے سے یا میرے سمجھ لینے سے وہ پیدا نہیں ہو جائے گی۔ جو در حقیقت اختیارات کا مالک ہے وہ بہرحال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے، اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں دلوا سکتا۔ اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع و بصیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کی اختیارات رکھتی ہو۔ اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق رونما نہیں ہوگا۔ مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار بندے بندے ہی رہیں گے، البتہ آپ کے کانسیپٹ کا کام ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے
مگر اصل حاکم ذی اختیار کو چھوڑ کر وہاں جو دوسرے سائلین اپنے حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے اور میری مراد آپ ہی بر لائیں گے تو بر آئے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت و جہالت ہے، لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جبکہ اصل حاکم ذی اختیار سامنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں یا التجائیں پیش کی جائیں۔ پھر یہ جہالت اپنے کمال پر اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو سمجھائے کہ میں تو خود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اصل حاکم سامنے موجود ہے تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میرے سرکار تو آپ ہیں، میرا کام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا۔ ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں، انہیں قبول کرنا بھی میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، یہ لاجیکل اس کی ریزننگ تھی، یہ ساری جو تفسیر بیان کی گئی اس بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ تمام اختیارات رکھتا ہے۔ جو بھی آپ کے یا میرے کوئی بھی ایسا جو کام ہے جو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے جب ہم کسی ایسی بند گلی میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ کام اور کسی سبب سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، تو وہ ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی دعا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دعا عین عبادت بلکہ جان عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، ضروری ہے کہ اس کو جب آپ بندگی مطلب جب اس کو جب الہ مان لیتے ہیں، جب اس کو سمجھتے ہیں کہ اسی کی بندگی کی جا سکتی ہے تو اس سے دعا کرنا ضروری ہو گیا۔ اس سے منہ موڑنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، معاذ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، اس سے منہ موڑنے کے معنی آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعتراف عبودیت کرنے کے سے کتراتا ہے۔ جو تکبر میں ہوگا وہ کترائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ان تمام کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مغز عبادت ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت و مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے۔ اولاً اللہ تعالیٰ بالفاظ صریح فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضاء اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی خدا نخواستہ باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے معاذ اللہ سلب ہو گئے ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔
بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ یہ بالکل ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز ہے جو ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے، جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے ترمذی کی حدیث ہے، ترجمہ ہے قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خدا سے دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ترجمہ ہے آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اس میں آپ کا ارشاد یہ ہے، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترمذی میں آیا، اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا، یقین رکھیں اس پہ کہ وہ قبول کر لیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ دوسرا مضمون کو حسب ذیل حدیث واضح کرتی ہیں۔ اب یہ تو بات ہوئی تھی کہ دعا مانگنی چاہیے، اس پہ یہ احادیث ساری آئیں۔ دوسرا مضمون کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث آئی، ترجمہ ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مسند احمد میں حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی، پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حدیث آئی ہے، ترجمہ ہے، تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر میں آیا، یہ آیت دو اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اولاً اس میں رات اور دن کو دلیل توحید کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا باقاعدگی کے ساتھ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ زمین اور سورج پر ایک ہی خدا حکومت کر رہا ہے، اور ان کے الٹ پھیر کا انسان اور دوسری مخلوقات ارضی کے لیے نافع ہونا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ وہی ایک خدا ان سب اشیاء کا خالق بھی ہے، اور اس نے یہ نظام کمال درجہ حکمت کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے نافع ہو۔ ثانیاً اس میں خدا کے منکر اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے انسانوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ خدا نے رات اور دن کی شکل میں یہ کتنی بڑی نعمت ان کو عطا کی ہے، اور وہ کتنے سخت ناشکر ہیں کہ اس کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شب و روز اس سے غداری و بے وفائی کیے چلے جاتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ ترجمہ، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی رات اور دن کے الٹ پھیرنے سے ثابت کیا کہ وہی تمہارا اور ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ الٹ پھیر تمہاری زندگی کے لیے جو عظیم فوائد و منافع اپنے اندر رکھتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارا نہایت مہربان پروردگار ہے۔ اس کے بعد لامحالہ یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارا حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ خالق اور پروردگار تو ہو اللہ اور تمہارے معبود بن جائیں دوسرے۔ آیت کے آخر میں ایک سوال چھوڑا رب تعالیٰ نے کہ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی کون تم کو یہ الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ جو نہ خالق ہے نہ پروردگار، وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ ترجمہ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تفسیر میں آیا، یعنی ہر زمانے میں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، عوام الناس صرف اس وجہ سے ان بہکانے والوں کے فریب میں آتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے حقیقت سمجھانے کے لیے جو آیات نازل کی، لوگوں نے ان کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان خود غرض فریبیوں کے جال میں پھنس گئے جو اپنی دکان چمکانے کے لیے جیلی خداؤں کے آستانے بنائے بیٹھے ہیں۔ صدق اللہ والعلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 63 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ بھائیوں، مجھے تو قرآن پڑھ کے جو بات سمجھ آئی ہے نا، وہ یہی ہے کہ شرک جو ہے نا، وہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ اپنی ریسرچ کر لیں۔ میری تحقیق یہی کہتی ہے کہ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص مشرک ٹھہرے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہیں، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، اس کی ساری نیتیں ضائع ہیں، سب کچھ ہی ضائع ہے۔ تو شرک کے معاملے پہ اللہ تعالیٰ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں تو ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی بھی نرمی دکھائی ہو کہ میں فلاں جیسے شرک یا اس ٹائپ کے شرک یا اس ٹائپ کے شرک کو جو ہے نا میں چھوڑ دوں گا۔ اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
بجائے کہ ہم کنفیوزڈ ہو کے پھرتے رہیں، ہم بالکل سیدھے اور صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، اور یہ بے شک اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانی فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔